اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی پرندوں جیسا یقین بنا لے۔ پرندوں کا یقین کیسا؟ فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا۔ فرمایا ایسا یقین بنا لو اللہ ساتوں زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا، اور روزی زمین پر نہیں، کسی کے آسمانوں پر ہے۔ روزی اللہ اتارتے ہیں، اور پھر سمائے رزقکم وما توعدون، جس روزی کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا وہ آسمانوں میں زمین پر نہیں ہے۔ ہم سے معاملہ کرو، روزی ہم دیں گے، اور ہم نے وعدہ کیا، ہم نے پیدا کیا روزی کے ہم مالک ہیں۔ کسی کے قلبوں کے لیے روزی کا دینا نہ دینا ہم بند کر دے کون دے سکتا ہے؟ ہم دونے پر آئے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے، خدا کی قسم مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا، سود سے نہیں کھائے گا، جھوٹی گواہی کورٹوں میں جا کر نہیں دے گا، یتیم اور بیواؤں کا ناک کا مال نہیں کھائے گا، مسجد اور مدرسے کا ناک کا مال نہیں کھائے گا، باپ مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں دبائے گا، جس کا حق اس کو دے دے گا۔ میں اپنے روزی کو گندا کیوں کروں؟ خدا ہر ایک کی روزی آسمان سے پاک اتارتا ہے، لینے والے کا برتن گندا ہوتا ہے، دینے والا روزی گندی نہیں دیتا۔ اس کو یاد رکھو، دو پیسے کے لیے، دو لقمے کے لیے دین مت بیچو، ایمان مت بیچو۔ دکان پر بیٹھ کر کے دو پیسے کے لیے جھوٹ مت بولو، صاف ستھرا ایمانداری کا سودا۔ ارے ہم بازار میں بیٹھ کے بیپار نہیں کرتے، دین بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، عزت آبرو بیچتے ہیں، خدمت نہیں بیچتے۔ روزی تو اللہ دیتے ہیں، پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام رشوت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، رشوت سے کتنا لے گا، سود سے کتنا لے گا، اور جھوٹ سے کتنا لے گا، اور کب تک کھائے گا؟ ایک دن موت آئے گی نہیں آئے گی؟ خدا کے سامنے نہیں جانا ہے۔ رزاقیت کا یقین بن جائے اللہ تعالیٰ کا۔ بزرگ دوستوں، آدمی امانت دار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں لے کے جا رہا، سنا وہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، کھانا کھاؤ۔ نہیں میرا روزہ ہے۔ اتنی گرمی کا روزہ؟ انہوں نے کہا اتنی گرمی کا روزہ۔ اچھا بکری بیچ، اس کو آزمانے کے لیے بکری بیچ، آدھا گوشت دیں گے اور پوری رقم دیں گے۔ کہنے یعنی بکری مالک کی میری نہیں ہے۔ ارے کا مالک کو سمجھا دینا، بھیڑیا لے گیا۔ اب وہ غریب چرواہا کہہ رہا ٹھیک ہے، مالک مطمئن ہو جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے۔ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے، تھک کر ایک مکان کی دیوار سے بیٹھ گئے، اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی۔ بیٹی اماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی کہہ رہی اماں حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا، دودھ میں کوئی پانی نہ ملا ہے۔ ارے کہا بیٹی عمر کہاں دیکھتے تیرے کو، رات کو آ کر کہاں دیکھتے ہیں؟ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ چار دیواری کی، نہ کوئی ڈگری اس لڑکی کے پاس، نہ پڑھی لکھی وہ عورت، لیکن اللہ کا یقین ایسا، چار دیواری کی وہ بیٹی کہہ رہی اللہ تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات سنی، آپ آئے گھر میں، اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی، تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے، میرا ایمان ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا۔ ان کے لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا، وہ لڑکی کو اللہ نے ایک لڑکی دی، اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان بنو امیہ میں ہوا، جو آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی، جنہوں نے علماء فرماتے ہیں خلافت کو نئے سرے سے دنیا میں زندہ کر دیا تھا، دنیا میں امن لایا تھا، چین لایا تھا، سکون لایا تھا، اور اتنا امن آیا تھا دنیا میں بزرگوں دوستوں کہ بھیڑیا بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے اور بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا۔ چرواہے نے غلطی سے بھیڑیے کو بند کر دیا بکری کے ساتھ ریوڑ میں، رات بھر بھیڑیا بکری کے ساتھ رہا، لیکن اس نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنا امن آیا تھا۔ اتنا چین سکون آیا تھا، اتنی خیر آئی تھی اس لین سے، یہ ایمان کی برکت۔ اتنا چین سکون آیا تھا، اتنی خیر آئی تھی اس لین سے، یہ ایمان کی برکت۔ آدمی ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرے گا، ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مارے گا، مال میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ چیزوں میں جب ملاوٹ آئے گی، حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا۔ آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے۔ جب
کون سی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے؟ آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیچے گر گیا اپنے مفاد کے لیے. دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، حیوانیت سے زیادہ گندا آدمی، دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوٹ. کوئی درندہ اتنا ہے گرا ہوا نہیں ہے، یہ تاج کا انسان گرا ہوا ہے. دھنیا اس کو سکھا کر، لیس کو سکھا کر دھنیا میں ڈال کر بیچ رہا، آئل کو تیل میں ملا کر کے بیچ رہا، پیٹرول میں گھاسلیٹ ملا کر، ڈیزل ملا کر کے بیچ رہا. یہ آج کا پڑھا لکھا مہذب انسان ہے. اس کو انسان کہتے آج کے زمانے کا ڈگری والا بولے. آدمی دنیا ترقی پر ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے. یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے. مالک کو پہچانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا. نہیں، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میرا کچھ پیدا کرنے والا ہے. میرے کو جس کے سامنے جانا ہے، جس کو اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس مالک کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. میں غلط زندگی گزار کے نہیں جا سکتا. میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا. وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے گا. یقین زبان کے بول کو نہیں کہتے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. ہاں، زبان سے کیا بولے گا؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بہت اچھا وہ ملے، اور دل میں کہہ رہا کمبخت کائے کو ملا مہنگائی کے زمانے کے اندر. زبان کچھ کہہ رہی، دل کچھ کہہ رہا. اللہ کے نزدیک زبان کا اعتبار نہیں. اللہ کی نگاہ قلب پر پڑتی، انسان کے دل پر. اندر کیا ہے؟ اندر کیا بنا؟ اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا، یقین بنا نہیں بنا، ہمارا تعلق بنا نہیں بنا. بزرگوں، مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے. زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی. اللہ نے مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ کی ذات کے وجود کو سمولے اپنے دل کے اندر، ایمان کو اتار لے. دل کی قیمت اسی سے ہے. ایمان اس کی جگہ کا نام. ایک بارش زبان کا بول دل میں اتر جائے، اللہ ہمارے رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. یہ دل کا وجدان بنے، دل کا وجدان. اندر بات اتر جائے، یہ 7 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، 5 فٹ کی زندگی میں، 5.5 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا، پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا، وہ ایمان دنیا کی مارکیٹ میں آئے گا، پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا. اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی محکمے میں نہیں آتا. روتے رہو ساری زندگی کے لیے. اس امن کی بات دنیا کرتا ہے. اللہ کی قسم، ایمان آئے بغیر امن نہیں آ سکتا، امانت داری نہیں آ سکتی. بولتے رہو، قانون بناتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیر کی آتی نہیں. اور بننے کا راستہ ایمان، اللہ پر ایمان. امن اس سے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی سے فرما رہے، عدی ہماری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. ارے عدی کیوں نہیں ایمان پر آتا ہے؟ ما یمنعو کان الاسلام، کیوں آپ اسلام سے رکے ہوئے ہو؟ یعنی حضور آپ کیسے جانتے میں کیوں رکا ہوا ہوں؟ اور میں تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم کو عربوں نے نکال دیا، ہماری کوئی قیمت نہیں، ہماری کوئی پوزیشن نہیں، یہی بات تو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا یہی بات ہے. فرمایا عدی سن لے، اللہ ایک وقت لائے گا اس ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی دنیا میں کہ ایک وقت آئے گا یہ گرے پڑے، یہ فاقمت جو بھوک سے زمین پر لوٹتے ہیں، زمین نماز کی صفوں میں گر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، ایک دوسرے کے پیچھے تعلیم میں بیٹھتے ہیں، بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے اس کے لیے اپنا شکل چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں. اتنی غربت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا. میں نے کہا حضور اور آقا اسلی جالسا، حضور میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. قال نام یا ابا ہریرہ الجوع، اے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی غربت، اتنی تنگی. یہی بات ہے نا تمہارے سامنے؟ کہا یہی بات ہے. جیسے آج ارے تبدیل آئے بیچارے سیدھے سادے لوگ، ٹھیک ہے بیچارے کل میں نماز والے، ان کو کچھ کام نہیں ہے بیچاروں کو، یہ بستر لے کے پھرتے ہیں. نہیں بزرگوں، یہ کہنے والا نمبر 1 کا پاگل ہے دنیا کے اندر. ان کی نگاہوں کی جو بلندی ہے، خدا کی قسم اپنی جگہ پر اخبار پڑھنے والوں میں وہ نگاہوں کی بلندی نہیں، یہ اخبار میں پڑھتا ہے. اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا ہوتی ہے.
یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے دنیا میں جا کر، اپنی جان من لگا کر دنیا میں چلتا پھرتا ہے. اس کی آنکھیں جو دیکھتی وہ کتاب پڑھنے والوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی. اس کی نگاہوں کی جو بلندی ہے وہ ہمارے تمہاری نگاہوں کی بلندی نہیں ہو سکتی. بزرگوں دوستوں، ان کی سادگی پر مت جاؤ. ان کا معاملہ تو اللہ سے ہے، اوپر والا فیصلہ کرے گا. تبلیغ کے چلنے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو چلیں گے پھریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کرے گا. اور اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. اور کون کیا بول سکتا کہ اللہ کیسے کرے گا؟ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے اللہ کیسے کرے گا؟ ہم سے پوچھ کے کرے گا اللہ تعالیٰ. ارے جس دن کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اچھی اچھوں کی کھوپڑی درست کرنا جانتا ہے، اچھی اچھوں کی اسکیموں کو الٹنا جانتا ہے، وہ اپنی بات چلانا جانتا ہے. ایک وقت آئے گا ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے اللہ کے دین کو مٹا دے، اللہ اپنے دین کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا. اس کا وعدہ ہے. یہ ہے نا ابھی حضرت یہی بات ہے. ارے کسرا کا محل جانتا؟ کسرا کا محل؟ بولے ہاں جانتا ہوں. ایک وقت آئے گا اللہ کسرا کے محلات کا مالک مسلمان کو بنائے گا. حضرت بولے یہاں کوئی بات نہیں سنتا، کسرے محلے کی بات محلات کی بات کیسی کر رہے؟ کہاں ایسا ہی ہوگا. اور ابھی سن لے، ایک وقت آئے گا کہ محل کے مال کی جمع کرنے میں تو بھی شریک رہے گا. بولے میں ہاں تو بھی رہے گا. ابھی سن لے، ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی اور اتنا امن آئے گا. ایک اکیلی عورت تن تنا خوبصورت جوان یمن کے دارالسنہ سے چلے گی، حج کو آئے گی، حج کر کے واپس جائے گی. سینکڑوں میل کی مسافت، کوئی راستے میں محافظ نہیں، پولیس کی چوکی نہیں. ایک اکیلی خوبصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی آئے گی جائے گی، نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے حدیث سن لے، اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. معیشت کر کے دنیا کو بیوقوف کر کے پیسے سمجھتے ہیں. معیشت آج تک نہیں بنی. آج جو قومیں معیشت کی باتیں کرتی ہیں آج روٹیوں کو محتاج ہوگی. ہمیں اکھاڑ رہا اللہ تعالیٰ ان کی. جس کی زندگی میں دین ہوگا، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایمان ہوگا، اللہ اس کی روزی کو درست کرے گا. روزی اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کی. روزی کا مالک تو اوپر والا ہے، ضرورتوں کے پورے کرنے والی ذات اوپر کی ہے. اور کہا حدیث سن لے، زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رو کر کہتے اللہ میرے کو معاف کرے، میں نے دو چیزیں دیکھ لی. کسرا کے محل کے مال کے جمع کرنے میں بھی تھا، اس عورت کو میں نے آ کر حج کر کے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا. عزیز زندہ رہے گا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. اتنی فراوانی، اتنی خیر و برکت تھی کہ زکات کے لوگ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی خیر و برکت آئی تھی. حضرت جماعت سے فرماتے جماعت ابھی نماز نہیں آئی. کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور صلہ رحمی کرو خاندان والوں کے ساتھ. اور دیکھو جماعت، ایمان آئے گا نا، نو من السبل، دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. ہاں امانت داری آئی. ایمان اسی خیر کی چیز یہاں آنا چاہیے. ایمان یہاں اندر اترنا چاہیے. جس کا تعلق دل سے، یہ زندگی بدلتا ہے. ایمان اندر آنے کے بعد ایک آدمی، بزرگوں دوستوں، اچھے کپڑے پہنے تو اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا؟ ہاں اچھے کپڑے پہنے کیسے چٹکتے مٹکتے چلتا ہے. اور سیدھا سادہ کپڑے پہنا ہو تو اس کو اکڑ نہیں آتی. اور جیب میں پیسے ہو تو بھی اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا؟ نوٹ ہونا اکڑتا ہے. اور نوٹ نہ ہو تو کوئی بھاؤ نہیں رہتا اس کا، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو. ایک صاحب کے لوگ کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم. بولے پہنچا دوں گا. بولتے کیا پاگل ہو، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور تم کہتے پہنچا دوں گا. ارے بولے اس مہینے میں میں نے زندگی گزاری، غریب کا میرے کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، آج دو پیسے آئے تو سب سلام کر رہے. یہ پیسے کو سلام ہے، میرے کو سلام نہیں ہے. میں تو پہلے بھی تھا. اکڑتا پیسے پر، جیب میں پیسے ہو تو اکڑتا ہے. یہاں تک کہ آدمی موٹر سائیکل پر بھی بیٹھتا تو سیدھا نہیں بیٹھتا، تیز بیٹھتا. آپ دیکھو ذرا غور سے، یوں بیٹھے ہوئے. اور ڈرائیور بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے سیٹ کے اندر، سیدھا نہیں بیٹھتا ڈرائیور. اور کتا بھی بیٹھتا نا موٹر میں تو وہ بھی ایسا ہی بیٹھتا، منڈی اٹھا کر رہا میں بھی کچھ ہوں، دیکھ لو میرے کو بھی. اس کو بھی بھاؤ آتا ہے. آتا نہیں آتا؟ ہاں سواری سے بھاؤ آتا، مال سے بھاؤ آتا، پیسے سے بھاؤ آتا، عہدے سے بھاؤ آتا. علماء فرماتے نوٹ گرنے سے بھی دل کے اندر اثر پڑتا ہے. چیزیں ہیں، یہ تبدیلی لاتی ہے. ایمان خدا کی طاقت کا نام ہے. جب اندر آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں.
پھر چوری نہیں ہوگی کہیں. کوئی کسی کی بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پرائی بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہے, اللہ تیری بہو بیٹی کو پاک دامن رکھے گا. مال پڑا رہے لاکھ مار کے جائے گا, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, کیا پتہ بھی نہیں. اب تو دیکھو مسجدوں کا کیا حال ہے, بیچارہ کوئی مسافر آ جائے یا نمازی آ جائے, گڑبڑ میں جوتا چھوڑ دے, اس کا ہینڈ بیگ رہ جائے, چھتری رہ جائے, یا گڑبڑ میں کوئی چیز رہ جائے, گھڑی رہ جائے, اور اگر میری رکعت چلی جائے گی, بیچارہ جلدی جلدی نماز میں آ کے شریک ہو جائے, تو واپس جانے کے بعد اس کو کون سی چیز واپس ملتی بتلاؤ تو صحیح. کیوں چھتری ملے گی کیا واپس, جوتا ملے گا, گھڑی ملے گی, سب لے جانے والا اخلاص کے ساتھ لے جاتا, پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. پھر کیا بولے گا آدمی, او بانگی صاحب ذرا, امام صاحب ذرا اعلان کرو نا, ارے میرے کو جوتا لے گیا, میری چھتری لے گیا, ارے میرا بیگ لے گیا, پیسے لے جاؤ, میرے کاغذات تھے وہ تو دے دو, اعلان کرو نا ذرا. اب بانگی صاحب اعلان کرتے, بھائیو بزرگوں دوستو, اس کا بیگ کسی نے لیا ہو تو واپس کر دو. کیا مطلب, اے نمازی تم سب چور ہو, تم چور نہیں ہو تو اس مسافر کا مال کس نے چرایا؟ مسجد کے اندر آنے والا امانت دار نہیں, دکان کا بیٹھنے والا امانت دار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں تو راستے پہ مال پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا, ہاتھ نہیں لگا تھا, دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ جو جامع بنو بھیا ہے نا, جہاں حضرت عیسیٰ اتارے جائیں گے, جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا, اور ایک روایت میں شہداء کربلا کے سر بھی وہیں دفن ہے. بڑی مسجد ہے وہاں, کسی کمرے بنے ہوئے اطراف میں, وہاں کسی زمانے میں شاہی خزانہ رکھا جاتا تھا. وزیر خزانہ آیا مال گن کے لے جانے کے لیے, اتنے میں ایک مسافر آیا مسجد میں, بھائی صاحب بھوکا ہو, ایک آنا دو آنا دے دو, روٹی کھا لو. چل نکل یہاں سے. ایک آنے کے بچے آیا روٹی کھانے کے, بھائی یہاں سے بھگا دیا, اور مال گن کے لے کے چلا گیا, تالا مار دیا. گڑبڑ میں ایک اشرفی کی تھیلی چھوڑ کے چلا گیا. اب مسافر نے دیکھا, ہمارے جیسا تمہارے جیسا مسافر ہے تو کیا بتا, اللہ تیرا شکر ہے اس نے 2 پیسے نہیں دیے نا, پوری اشرفی کی تھیلی لے کے جاؤں گا. بھاگ جاتا, جاتا نہیں جاتا. ہاں. ایک مسافر آیا مسجد میں, گھڑی چرا رہا. کیا چرا رہا؟ مانگنے نے کہا, ہاتھ مت لگا گھڑی کو. بولے کیوں, یہ گھڑی کس کی ہے؟ بولے اللہ کی. یہ گھر کس کا ہے؟ بولے اللہ کا. یہ مال یہ بھی اللہ کا, اور میں بندہ, میں تو بھی بندہ اللہ کا. بولے مال بھی اللہ کا, میں بھی اللہ کا بندہ, مال بھی اللہ کا مال, گھر بھی اللہ کا گھر. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ یہ بھی ڈنڈا اللہ کا ہی ہے. بولے کتنے ہیلے کرتا آدمی مال چرانے. اس نے کیا دیکھا مسافر نے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے چھوڑ کے چلا گیا. زمین کھودی, اشرفی کی تھیلی ڈال کر مٹی ڈال کے اللہ اکبر کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب وزیر نے جو مال گنا تو ایک تھیلی کم آیا, پلٹ کے دیکھا ہے نہیں, اور یہ شاٹا بھیک مانگ رہے تھے, نماز پڑھنے انہوں نے چرایا ہوگا یا ان کو ملی ہوگی. سلام پھیرا, مسافر نے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام. او شاہ صاحب تم نے تھیلی لی, کیسی تھی؟ بولے ایسی تھی. میری وزارت کا مسئلہ ہے, بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں, اشرفیوں کی تھیلی تھی. کیا بولے, وہ گلے میں رکھ کے لے لو. اب وہ حیرانی سے دیکھ رہا, 2 پیسے منگاتا, ایک آنا منگاتا, پھر بھوکا تھا, کھانے کے لیے میں نے نہیں دیا. یہ اشرفی کی تھیلی کیوں نہیں رکھا؟ اس نے بہت خوش ہوا, 50 روپے نکال کر دینا چاہ رکھ لے 50 روپے. 50 روپے پھینک دیا. ارے کیوں نہیں لیتا, تو بھیک مانگ رہا تھا نا, تو ایک آنا بھوکا تھا روٹی کھانے کے لیے. بولے تو ایک آنا دے دیتا, تیرے کو نیکی ملتی. میں مسلمان ہوں, اور مسلمان بازار میں اپنی نیکی نہیں بیچتا. آج کا کروڑ پتی بھی ایسا ہے کیا؟ بتلا تو صحیح. ہمارے تمہارے معاشرے میں کوئی آدمی امانت دار ہے, سچا ہے, نمونے کے طور پر کوئی آدمی ہے آپ کے پاس؟ یہ دکان مسلمان کی پوری یہاں سے لے کے وہاں تک, ایک ایماندار تاجر ہے, ایک ایماندار آفس والا ہے, ایک ایماندار آفیسر ہے, ایک ایماندار آدمی بتلا دو. ہم نے اس کو بڑا بنایا, یہ اپنا گھر نہیں بھرے گا, ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہم ایماندار نہیں پیش کر سکتے, قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے یہ سچا ہے, آنکھ بند کر کے بھروسے کے لائق. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی. ایمان بننے کا راستہ ہے, جب آتا ہے نا آدمی میں تبدیلی آتی ہے. ہاں,
آدمی بدل جاتا ہے. پھر وہ چار دیواری کی بہو بیٹی کہتی نہیں اللہ دیکھ رہا, وہ چرواہا کہے گا اللہ دیکھ رہا. یہ تبدیلی آئے گی انسان کی زندگی کے اندر. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان نماز کی جان ہے. کس کی جان ہے؟ ہاں, ایک مسافر آیا, بالکل بڑے اچھے بال بنایا ہوا, بڑے اچھے کپڑے پہن کر, گرد غبار نہیں, بال اس کے اچھے بنے ہوئے, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا ومل اسلام ومل ایمان ومل احسان وما ایمانات الساعہ. حضور ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے؟ آپ جواب دیتے رہے, کہیں بالکل سچ کا, بالکل سچ کا. اس نے پوچھا ومل احسان, حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ارے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, ایسی عبادت کر, یا یوں سمجھ اللہ تیرے کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. فرمایا خدا کا استحضار آدمی کو بڑی برائیوں سے روکتا ہے. ہمارا دائی آئی کی دنیا میں ایک چور اپنے بچے کو مولوی صاحب کے پاس بٹھایا, او مولوی صاحب پڑھا لو اس کو تھوڑا بہت دین, اس کو بنانے کا چور, مولوی صاحب نہیں بنانے کا ہے. بیچ میں کہا بس بہت پڑھا لیا, چل بیٹے چوری کرنے جائیں گے, چل. اب گھر بار بیٹے چوری کرنے, اب باپ بیٹے کو ٹریننگ دے رہا, دیکھ بیٹے میں اندر مال چرانے جاؤں گا اور مال تک جاؤں گا, تو خطرہ دیکھنا, الو کی آواز نکال کے بھاگ جانا, میرا انتظار مت کرنا, میں آ کے مل جاؤں گا تیرے سے, اور اگر کوئی خطرہ نہیں دیکھنا خاموش رہنا. ہم دونوں مل کے پھر چلے جائیں گے مال لے کر. بیٹے کو باہر کھڑا کیا اور باپ اندر مال تک گیا اور مال تک ہاتھ لگایا, بیٹے نے الو کی آواز نکال کے بھاگا, دور جا کے ٹھہرا. باپ نے بھی مال چھوڑا اور بھاگ کر باہر نکلا اور دور جا کر باپ بیٹے سے مل گیا. اب دونوں کے ساتھ درست ہوئے. بیٹے کو باپ پوچھنے لگا ارے بیٹے کون آیا تھا, کون دیکھ رہا تھا؟ بولے ابا اوپر والا دیکھ رہا تھا. ہے تیری کم بخت کی, تو چوری نہیں کر سکتا. کہے گا چود, ارے بولو نا, نہیں کرے گا. اتنی بڑی طاقت ہے. ابھی جو اذان کی آواز سن کے مسجد کے پاس سے گزر جاتا نا, ایمان بننے کے بعد گزرے گا کیا؟ آج اذان کی آواز سن کر مسجد میں دکان پہ بیٹھتا, پھر بیٹھے گا کیا؟ جب نماز آئی, ایمان بننے کے بعد نماز آئی تو اعلان ہوا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. اب اذان ہوئی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. ایسی اذان نہیں جیسے ہماری مسجد میں ہوتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بانگی کیا بول رہا, اس کا پیٹ دکھ رہا, اس کا سر دکھ رہا, اس کی کمر میں تکلیف ہے, کچھ بھی نہیں, بس اذان دے رہا کہ رو رہا, سمجھ نہیں آتا. ہاں, ایک اذان حضرت بلال کی تھی, 3 میل تک آواز جاتی تھی, 3 میل تک. جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوئی, صحابہ نے دھڑا دھڑ دکانیں بند کی, دھڑا دھڑ. جو جس حال میں تھا لپک کر آیا مسجد میں, دکانیں چھوڑ کر کے آیا. اللہ کو بہت اچھا لگا, بہت پسند آیا. اللہ نے کلام پاک میں ان کی تعریف کی, رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ارے مرد نہیں, جوان مرد ہے, کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی, نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جب دلوں کو پلٹ دیا جائے گا اور لبیک کہہ کے ہمارے گھر پہ چلے آتے ہیں. مومن کی شان تو یہ تھی. کیوں بنائی مسجدیں؟ قوم کا سرمایہ کروڑوں کا کیوں لگایا؟ دکھانے کے لیے. کون جواب دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارے گھر کا مال تھا, لا کر کے مسجد میں لگا دیا, کون آئے گا مسجد کے اندر, کون نماز پڑھے گا؟ حضرت فرماتے تھے اللہ کی قسم جو مال اسلام کے زندہ کرنے پر لگانا چاہیے اس کو مسجدوں کے بنانے پر لگاتے ہو. ارے جب مسجد میں اسلام زندہ نہیں ہوگا, مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے, گدھے لوٹیں گے, گدھے. اسلام نہیں زندہ کرتا, کون جواب دے گا مسجدوں میں اب پیسے لگانے کا؟ خدا کو کون جواب دے گا؟ مسجد تو آباد نہیں اور مسجدیں کھڑا کر دیا. ویران مسجدیں ہماری, گنتی کے لوگ آتے ہیں مسجد میں اور بھری بستیاں ہیں مسلمانوں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو سراسر کفر ہے, نفاق ہے, ظلم ہے اس شخص کا عمل جو خدا کی منادی کی آواز کو سن کر مسجد میں چل کر کے نہ آئے. ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے راستے کے چلتے پھرنے والے, یہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے, یہ دکان کا بیٹھنے والا جانور اور یہ ہوٹل کا بیٹھنے والا جانور, یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دنیا سے ایک روز جانے سے پہلے
پیروں میں طاقت نہیں ہے. 2 صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور پیر مٹی میں لے رہے اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے. سانس حلق تک آئی اور فرما رہے الصلاۃ صلاۃ، نماز نماز. کتنا درد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا. اور فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یہ مکہ ہے، مدینہ ہے، دنیا چل کر کے آئے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ نمونہ نہیں ہمارے لیے. مائی عائشہ فرماتی ہے اتنی لمبی نماز پڑھتے حتیٰ ورمت قدمہ، دونوں پیر سوج جاتے. میں نے کہا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں. فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے. 2 رکعت میں پوری رات بیت جاتی. میں نے ایک مرتبہ گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈے کو ہاتھ لگایا کہیں دنیا سے رخصت پوری ہو گئی. وہ نماز کا کیا حال ہے؟ اب جو پڑھتا ہے وہ اچھی نہیں پڑھتا، اپنے منمانی طریقے سے پڑھتا ہے. نماز پڑھے اچھی پڑھے. اپنے دوست کو تحفہ اچھا بھیجتا ہے، مالک کو نماز اچھی بھیجے. کیسی بھیجے؟ اچھی بھیجے. آپ کے دوست نے رتنا گیری سے ہاپس آم آپ کو ٹوکرے میں بھیجے، آپ نے جو کھولا تو سڑکیں نکلے، کتنا غصہ آئے گا. وہ کیسے اطمینان سے سوڑا. کیوں بھائی ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، سنیما میں سوتا کیا؟ ارے بولو نا. اور دکان پہ بیٹھ کے سوتا کیا؟ گلہ غائب ہو جائے گا. ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا سو جائے تو گیا، سوپلا تو سنپلا. ہاں جو سویا وہ گیا کہ نہیں گیا. یہاں کیوں سوتا ہے؟ ایک آدمی کو نرم گدے پہ سلا دو تو نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ ارے بولو نا آئے گی نا. اور کسی کو آگ میں ڈالو اور کسی کو کانٹے پر سلاؤ. ارے روح تھک جاتی ہے اور کانٹوں پہ رہ کر بے چین ہو جاتی ہے اور اعمال کے ماحول میں آ کر سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے. اس لیے نیند آتی یہاں پر. ایک آدمی نے دیکھا لندن کے وہ امریکہ کے ریلوے اسٹیشن پر تعلیم ہو رہی اور لوگ جھٹکے کھا رہے ہیں. اس نے کہا کیسے لوگ ہیں، ہم کو تو گولی کھا کے نیند نہیں آتی، یہ بغیر بیٹھے نیند گولی کھائے جھٹکے کھا رہے. ایک نے کہا تو بھی بیٹھ جا، تیرے کو بھی جھٹکے آئیں گے. باقی وہ بیٹھ گیا، اس کو بھی جھٹکے آنے لگ گئے. بولے کیا بات ہے؟ کہ روح کو سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے. تمہارا سکون چھن گیا، کیا تم سو گئے؟ ان کو گولی کھا کے بھی نیند نہیں آتی. جو وہ جماعت والا بیچارہ جماعت میں نکلتا ہے نا، ارے رات کو سونے کا وقت آیا، نیند پہلے آتی کہ گردن پہلے ڈالتا ہے، اب تکیے پر اللہ ہی کو معلوم. اتنا مست سوتا ہے اور ایسے زور زور سے خراٹے لیتا ہے کہ سب کی نیند حرام. ایسے مزے سے سوتا ہے. ایک جماعت سو رہی تھی مسجد کے صحن میں، بانگی صاحب رات کا لاؤڈ اسپیکر بند کرنا بھول گیا اذان کا. سارا محلہ اٹھ کے آیا، گڑبڑ کیا ہو گئی. ایسے مزے سے سوتا ہے. دل کو اطمینان، روح کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کو روزی ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے. ہاں برے ماحول میں غذا نہیں ملتی، اس سے جاگتی ہے. بھوکا آدمی اس کو نیند نہیں آتی. صدیوں کی بھوکی روح، اس کو غذا نہیں ملی اس کو بھی چین نہیں آتا. جب غذا ملتی ہے نا اعمال کی، اس کو بھی سکون ملتا ہے. وہ بھی جھٹکے کھانے لگ گیا بیٹھ کر کے. تو بزرگوں 2 رکعت میں مائی عائشہ فرماتی ہے پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. اچھی نماز پڑھے، ورنہ نماز میں گڑبڑ ہو جائے تو کالے کپڑے میں لپٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، لے تیری نماز واپس. اللہ کو تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح نماز بھیجتا ہے.